السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایفرٹس فار ریزالونگ دا پرابلمس، مسائل کے حل کی کوششیں. پاکستان کے جو مخالفین تھے ہمیشہ سے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے بند ہو گیا ہے، لیکن جو پاکستان ہے اس کے انتظامی اور اقتصادی اعتبار سے جو ہے یہ چلے گا نہیں. اور اگر قائد اعظم پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو بہت جلد ہی ملک جو ہے ٹوٹ جائے گا. تو پاکستان کے فوراً بعد پیش آنے والی جتنی بھی مشکلات تھی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن جو ہے ایک وقت اس طرح بھی آیا کہ پاکستان کے جو مخالفین ہیں اس کے اندازے درست نظر آنے لگے. ہوا کیا کہ قائد اعظم نے اتنی محنت کی کہ قائد اعظم کی محنت اور جو ان کا عزم تھا اس کی وجہ سے اور پھر پاکستانی لوگوں کے جذبے ایثار کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو جتنی بھی مشکلات تھی بہت جلد ہی ان پر قابو پا لیا گیا. اب جو ہمارا ہے کانسٹیٹیوشن میکنگ ایفرٹس کیا ہوئی تھی فار ریزالونگ دا پرابلم، اس میں ہے کانسٹیٹیوشن میکنگ. کانسٹیٹیوشن، what is a constitution? Constitution means a set of rules. A set of rules. Without a constitution, no state can be run, even for a single day. Constitution is the fundamental law of a state. تو اس کو آپ یوں سمجھے کہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا ملک چلے گا نہیں. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں اپنے کالج کے ساتھ، a set of rules. اگر کالج کے لیے کچھ رولز نہیں ہوں گے تو کیسے چلے گا؟ لائک ایک ٹیچر اگر آ جائے اور کلاس میں بیل نہیں ہوگی، کیسے دوسرا ٹیچر آئے گا؟ پھر بریک نہیں ہوگی، چھٹی کیسے ہوگی؟ تو کانسٹیٹیوشن جو ہے اٹ از دا فنڈامنٹل لا آف اے اسٹیٹ. نو اسٹیٹ کین بی رن وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشن ایون فار اے سنگل ڈے. The first session of Pakistan Constituent Assembly was called by the Qaid Azam on August 11, 1947. 11th August 1947 کو 3 days before the creation of Pakistan، پاکستان کی جو فرسٹ سیشن ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی، قائد اعظم نے 3 days before the creation of Pakistan بلائی تھی. The assembly consisted of the legislative members who were elected in the 1945-46 elections from the areas that later became part of Pakistan, or those who had migrated from India to Pakistan. Addressing the assembly, Qaid Azam gave a policy statement regarding the principles of Pakistan to be followed by the state of Pakistan in the days to come. He said, the future constitution of Pakistan will be based on the principles of Islam and it will be democratic in nature. قائد اعظم نے یہ جو جتنے بھی ارکان تھے اس میں جو 1945-46 کے الیکشن میں جن علاقوں سے یہ ممبرز منتخب ہوئے تھے تو مرکزی اسمبلی میں وہ ارکان شامل تھے جو پاکستان کا حصہ بنے. تو اس اجلاس میں قائد اعظم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے جو فرمایا تھا، انہوں نے پاکستان کی پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو واضح کیا. اس کے علاوہ پاکستان میں جو فیوچر کے لیے کانسٹیٹیوشن جو بھی بنے گا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ہے جمہوری ہوگا اور اسلامی ہوگا. جو کانسٹیٹیوشن ہے اسلامی ہوگا اور جمہوری ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہیں جو خطر مذہبی ریاست ہے ان کو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کی مخالفت کی. پاکستان will be based on the principles of Islam and it will be democratic in nature. Pakistan will not be a theocracy. The Muslims and the non-Muslim citizens shall enjoy equal civil and political rights, and no discrimination shall be made on the basis of religion. Religion کے بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. جو ہے سب جتنے بھی سٹیزنس ہیں، سٹیزنس آف پاکستان جتنے بھی شہری ہیں ان کے حقوق ایک برابر ہیں.
اس کے علاوہ جو 1935 ایکٹ ہے, the Government of India Act 1935, it was adopted as the interim constitution for the country with certain amendments. تو یہ جو 1935 ایکٹ ہے before the creation of Pakistan, یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون تھا. تو پاکستان بننے کے بعد پاکستان had no constitution of its own. تو قائد اعظم نے کیا کیا کہ the 1935 Act was adopted as the interim constitution for the country with certain amendments. اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے جو ایکٹ ہے اس کو جو انٹرم کا مطلب ہے کہ کچھ وقت کے لیے, اس کے بعد پھر پرماننٹ کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بنے گا, لیکن یہ عبوری جسے کہتے ہیں کہ اس کے عارضی طور پر جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا گیا. And Qaid Azam was elected as the first president of the Constituent Assembly. Now, formation of the government. اب حکومت سازی جو ہے, حکومت سازی کے لیے انہوں نے کیا کیا قائد اعظم نے. تو the Qaid Azam was made the first Governor General of Pakistan. Qaid Azam, the first Governor General of Pakistan, and Liaquat Ali Khan, the first Prime Minister. Liaquat Ali Khan, the first Prime Minister, and Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, he was made the first Governor General of Pakistan. Under the Qaid Azam guidance, the Prime Minister formed a 5 members cabinet. جو ہے قائد اعظم نے جو ہے ان کے 5 جو کابینہ ہے, کیبنٹ کہتے ہیں کابینہ کو, جتنے بھی جو کابینہ ہیں وہ انہوں نے وزیر اعظم نے جو 5 رکنی کابینہ تشکیل دی, تو یہ قائد اعظم کے کہنے تھے. قائد اعظم نے انہیں ہدایت دی اور اس کے کہنے کے مطابق انہوں نے 5 ممبرز پر مشتمل اپنی کیبنٹ کا انتخاب کر لیا جو کابینہ ان کا ہے. جتنے بھی وزیر جو ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں جو حکومت میں کام کرتے ہیں. ممبرز آف دس کیبنٹ were men of outstanding ability. By virtue of his impartial position as Governor General, Qaid Azam was not supposed to interfere in the cabinet's affairs. Yet, due to his exalted position and meritorious services for the cause of Pakistan, the cabinet decided to seek guidance from him and give him the power to even veto the cabinet decisions. اور اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کسی بھی اس کے ساتھ کہ کسی جو گورنر جنرل ہے اس کے پاس اتنا اختیار ہو کہ وہ کسی بھی فیصلے کے کو جو ہے وہ ویٹو کرے. ویٹو مین ٹو ریجیکٹ سم تھنگ. تو لیکن قائد اعظم کی پوزیشن اس طرح تھی کہ ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جو ہے ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ جو کیبنٹ اگر کوئی فیصلہ کرے تو اس فیصلے کو قائد اعظم جو ہیں ویٹو بھی کر سکتے ہیں. تو جو ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا آنر تھا جو قائد اعظم کے پاس آیا. اب نیکسٹ جو ہے وہ گائیڈنس فار دا پبلک سرونٹس, جو سرکاری افسران اور جو ملازمین تھے ان کی رہنمائی کس طرح کی گئی. جو جتنی بھی ہے کہ حصول آزادی کے بعد جب پاکستان جو ہے بن گیا تو اس کے بعد جو فوجی اور سول انتظامیہ ہیں ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اور بھی بڑھ گئی تھی. لیکن جو قائد اعظم تھے انہوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں جو ہے ایک جو ہے قومی خدمت کے جذبے سے انتھک محنت کی ان کو ترغیب دی. اکتوبر 1947 میں کراچی میں جو سول اور فوجی افسران تھے ان سے ایڈریس کرتے ہوئے جو قائد اعظم تھے انہوں نے فرمایا, پہلے تو ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کیونکہ ان کے جو ریلیٹیوز تھے وہ ان فسادات میں شہید ہو گئے تھے. تو 25 مارچ 1948 کو ان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا, اب آپ جو ہیں قوم کے حاکم نہیں رہے, آپ کو قوم کے خادموں کی حیثیت سے اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دینے چاہیے. Responsibilities of the civil and military functionaries greatly increased due to the circumstances the state of Pakistan was faced
within our early days after independence. But the Quaid-e-Azam addressed to them on March 25, 1948, the Quaid-e-Azam told them that they were no more the rulers of the people. They were their servants and they should serve them with dedication and humility. Nation confidence building. اب عوام کے اعتماد کی بحالی کس طرح کی گئی؟ کیونکہ پاکستان ایک نیا ملک بنا تھا اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے آئے تھے. پھر یہاں پہ جو ہے معاشی دباؤ جو ہے وہ اس نے بھی عوام کو بحال کر دیا تھا. دوسری طرف سے ایک دشمنوں کی طرف سے جو پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ ملک بند تو گیا ہے لیکن چلے گا نہیں, بہت جلدی پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. مطلب پاکستان ہے وہ چند دنوں کا مہمان ہے. اب ایسے حالات میں قائد-اعظم نے, حالانکہ اس وقت ان کی صحت بہت خراب تھی, اس کے باوجود جو ہے ملکی دورے کیے اور جس سے جو ہے انہوں نے لوگوں کا حوصلہ بڑھا دیا. قائد-اعظم نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ کہ پاکستان کے دشمنوں کی جو سازشیں ہیں وہ بہت جلدی ناکام ہو جائیں گی, اس لیے جو لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہوں. So to dispel the negative effects of the propaganda جو enemies نے کریٹ کی تھی, the Quaid-e-Azam had to approach people in the remotest parts of the country despite his failing health. He gave the people courage and hope. He assured the people that Pakistan was born to live and it will last forever, and the conspiracies of the enemies of Pakistan will soon die out. Other important steps جو ہیں اس میں جو دیگر اقدامات ہیں وہ انہوں نے کیا کیے. کراچی جو ہے کراچی واز میڈ دی کیپٹل آف دا ریپبلک آف پاکستان. کراچی کو پاکستان کا جو دارالحکومت ہے بنایا گیا. قائد-اعظم نے واضح کر دیا کہ اردو اور صرف اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی. قائد-اعظم made it clear that only Urdu and Urdu can be Pakistan's national language. To solve the financial problem, the Quaid-e-Azam set up a refugee fund. Refugee fund میں انہوں نے کیا کیا, he requested the people to make generous contribution to the fund, and he took personal interest in the establishment of the state bank, and it was completed within a very short span of time. The Quaid-e-Azam himself inaugurated the bank on July 1st, 1948. اس کے علاوہ جو ہے نظام عدل کی بنیادی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہوئے قائد-اعظم نے فیڈرل کورٹ کے نام سے, پہلے فیڈرل کورٹ کے نام سے ملک کی جو اعلیٰ ترین وفاقی عدالت ہے وہ قائم کی. بعد میں لیٹر آن اس کا نام جو ہے بدل کر سپریم کورٹ آف پاکستان کر دیا گیا. Quaid-e-Azam established the federal court, the highest court of justice in the country, and this was the first step towards the establishment of a basic structure for the administration of justice. This later on changed to the Supreme Court of Pakistan. The Quaid-e-Azam gave political attention to the rehabilitation of refugees, and due to the sacrifices made by the people, the enormous task of rehabilitating millions of refugees was successfully accomplished within a very short period of time. تو بہت کم عرصے میں جو ہے قائد-اعظم نے جو مہاجرین کی آبادکاری تھی اس کے خاص توجہ دی, اور پھر دوسری طرف جو ہے لوگوں کے ایثار کے جذبے کی وجہ سے اور قائد-اعظم کی ذاتی جو دلچسپی ہے اس سے لاکھوں مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ جو ہے وہ بہت کم وقت میں حل ہو گیا. تو اسی طرح جو مسائل ہیں اس پہ بہت کم اس میں قائد-اعظم نے جو ہے وہ قابو پا دیا. Now strategy for the solution of Pakistan problems. جو مسائل ہیں ان کے